اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو اس کائنات کا خالق ہے، اور درود و سلام ہے ان مقدس ہستیوں پر کہ جن کے صدقے میں یہ کائنات خلق ہوئی ہے۔ ہم بیان کر رہے تھے مسافر کی نماز کے احکام۔ ہم نے پہلے بیان کیا کہ مسافر کب مسافر شمار ہوتا ہے اور سفر میں وہ نماز کس طرح ادا کرے گا، اور اس کا سفر کہاں سے شرعی سفر شمار کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے بیان کیا کہ کون سے مسافر ہیں جو سفر میں ہونے کے باوجود بھی نماز مکمل پڑھتے ہیں، جن میں ہم نے ایک صورتحال ان افراد کے بارے میں بیان کی تھی کہ جن کا پیشہ سفر ہے، اور دوسرے وہ افراد کہ جو قصیر السفر ہیں۔ آج ہم فقط یہی بیان کریں گے کہ قصیر السفر کون سے لوگ ہیں، قصیر السفر کن لوگوں پر صدق آتا ہے۔ اس کی کچھ شرائط ہیں کہ کب سے کب تک یہ سفر کریں، کتنے عرصے سے سفر میں رہیں، تب یہ قصیر السفر شمار ہوں گے۔ اس کی جو مین صورتیں ہیں وہ 4 ہیں، یعنی نمبر 1 کہ ہر ماہ 10 دن سفر کرے یا حالت سفر میں رہے، یعنی 10 دن یعنی کہ 2 دن سفر، 1 دن سفر کر کے کہیں جگہ رہتا ہے، ٹھہرتا ہے، 2-3 دن سفر میں رہتا ہے، پھر واپس اپنے وطن لوٹ آتا ہے، پھر اسی طرح سفر کرتا ہے، 1 دن کے بعد 2-3 دن وہاں پہ قیام کرتا ہے، پھر وہ واپس وطن لوٹ آتا ہے۔ اس طرح وہ 10 دن 1 ماہ میں سفر کرے یا حالت سفر میں رہے، اور یہ جو روٹین ہے یہ کم از کم سال میں 6 ماہ یا 2 سال میں 3 ماہ تک اسی روٹین میں سفر کرے گا تو قصیر السفر شمار ہوگا۔ یہ تھی پہلی صورتحال۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک ماہ میں 9 دن اور دوسرے ماہ میں 11 دن سفر کرے، یعنی وہ ایک ماہ میں اس کو 9 دن سفر کرتا ہے اور دوسرے ماہ میں اس کو 11 دن کے لیے سفر پیش آ جاتا ہے، اور یہی روٹین اس کی جو ہے 1 سال میں 6 ماہ تک اور 2 سال میں 2.5 ماہ تک یہی روٹین پر وہ سفر کرتا ہے، یہی روٹین پر وہ مسافت پیش کرتا ہے، تو وہ بھی قصیر السفر محسوب ہوگا۔ تیسری صورتحال 1 ماہ میں 8 دن سفر کرے اور دوسرے ماہ میں 12 دن سفر کرے، پہلے ماہ میں 8 دن اور دوسرے ماہ میں 12 دن سفر کرے، اور یہی روٹین، یہی تسلسل 1 سال میں 5 ماہ اور دوسرے سال میں 2.5 ماہ تک یہی سفر جاری رکھے، اسی طرح سفر کرے، تو وہ شخص بھی قصیر السفر شمار ہوگا، یعنی وہ اس سفر میں بھی اپنی نماز مکمل پڑھے گا۔ چوتھی صورتحال یعنی پہلے ماہ میں 7 دن اور دوسرے ماہ میں 13 دن سفر کرے، اور یہ جو اس کی روٹین ہے اگر 1 سال میں شمار کیا جائے تو کم از کم 5 ماہ، اگر 2 سال میں اس کو شمار کیا جائے تو کم از کم 2.5 ماہ تک اسی ترتیب کے ساتھ، اسی روٹین کے ساتھ وہ سفر کرتا ہے، تو وہ شخص بھی قصیر السفر کہلائے گا۔ البتہ قصیر السفر اپنے ابتدائی ایام میں پہلے 2 ہفتے احتیاط پر عمل کرے گا، یعنی وہ جم کرے گا، یعنی نماز مکمل بھی پڑھے گا اور نماز قصر کر کے بھی پڑھے گا، اور اسی طرح اگر روزے کے ایام ہیں، ماہ صیام ہیں، تو وہ شخص روزے رکھے گا بھی اور روزوں کی بعد میں قضا بھی کرے گا، یعنی وہ شخص جو قصیر السفر کے ابتدائی پہلے 2 ہفتوں میں احتیاط پر عمل کرے گا۔ 5ویں قسم ایسے ہی احتیاط ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو احتیاط پر عمل کرتے ہیں، یعنی اگر کوئی شخص
ایک ماہ میں 9 دن سفر کرتا ہے یا 8 دن سفر کرتا ہے یا ایک ماہ میں 6 دن سفر کرتا ہے اور دوسرے ماہ میں 14 دن سفر کرتا ہے یا ایک ماہ میں 5 دن سفر کیا اور دوسرے ماہ میں 15 دن سفر کیا، اور یہی روٹین اس کی ایک سال میں یا ایک سال میں 5 ماہ تک رہے، تو اس شخص کا بھی فریضہ یہ ہے کہ وہ احتیاط پر عمل کرے، یعنی مکمل بھی پڑھے اور قصر بھی پڑھے۔ یہ تھی 5ویں قسم ان افراد کے لیے جو احتیاط پر عمل کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔